رحمت کے فرشتوں سے محروم گھر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ جس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ عنوان ہے رحمت کے فرشتوں سے محروم گھر۔ دراصل یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو رجب کہتے ہیں ہم۔ رجب کے مہینے کے تعلق سے صحابہ کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ دراصل یہ تیاری ہے رمضان المبارک کی، خاص رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص دن نہیں کہ اس میں عبادت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں یا روزے رکھے جائیں۔ بس رمضان کی آمد اور اس کی تیاری اور اس کے استقبال کا ایک طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں عام مہینوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے، اور امت مسلمہ یہ مومنوں اور مسلمانوں کے ماحول میں حرمت والے مہینوں کا جو تصور ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اس وقت۔ اس بات کا مسلمانوں کو علم بھی نہیں
کہ حرمت والا مہینہ مانا کیا؟ رجب آیا تو کیا؟ یہ حرمت والا مہینہ آیا تو کیا کرنا ہوگا؟ یقین جانیے گا، سیدھے سیدھے آسان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں کے جو احکامات نازل کیے ہیں ان میں سے بنیادی حکم یہ کہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے. نہ کسی غیر قوم سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ اپنی قوم سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ ساس بہو سے کر سکتی ہے، نہ بھائی بھائی سے کر سکتا ہے، نہ دوست دوست سے. یہ حرمت والے مہینے کی حرمت، اس کا احترام ہے کہ ہم اس مہینے کو اہمیت دیں، اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. علماء نے کہا عام مہینوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن حرمت والے مہینے میں اس کی خلاف ورزی کرنا اور بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. آئیں اسی سلسلے میں یہ رجب کے مہینے میں ایک عام بدعت مسلمانوں میں ہوتی ہے جس پر انشاءاللہ اتوار کے دن فضیلت الشیخ عمران احمد سلفی حفظہ اللہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. آج میں ایک بہت موٹا تصور لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں رجب کے کنڈوں کے تعلق سے. وہ یہ کہ امت مسلمہ کے اندر آخر یہ رسم آئی کیوں؟ آخر ایسی کیا وجہ بن گئی؟ آخر ایسی کیا ریزنز آ گئے کہ امت مسلمہ کا اکثر طبقہ رجب کے کنڈے کرنا چاہتا ہے؟ تو آئیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اکثر غیر علم مسلمان، لا علم مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں رحمت آئے، ان کے گھروں میں برکت آئے، ان کا کاروبار اچھا ہو، ان کی صحت اچھی ہو، گھر میں ان کے گھر میں خوشحالی آئے، ان کے گھر میں خوشیاں آئے، ان کے گھر میں بھلائیاں آئے، ان کے گھر میں خیر آئے. اور امت مسلمہ لا علمی میں یہ خیر حاصل کرنے، یہ برکت حاصل کرنے، یہ رحمت حاصل کرنے کے لیے رجب کے کنڈوں کا سہارا لیتی ہے اور کہتی ہے کنڈے کریں گے رجب کے تو گھر میں خیر آئے گا. کوئی سمجھتا ہے کہ 11ویں کریں گے تو ہمارے گھر میں خیر آئے گا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فاتحہ خوانی کریں گے تو ہمارے گھر میں خیر و بھلائی آئے گی. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم گھر میں جو ہے نا 8-10 بچوں کو لا کر ایک دن میں ختم قرآن کروا دیں گے تو ہمارے گھر میں خیر و بھلائی آ جائے گی. کوئی سمجھتا ہے دادا کی، نانا کی، والد کی، والدہ کی چہلم یا چھٹیا یا برسی یا 10واں کریں گے تو بھلائی آئے گی. ایصال ثواب کی نیت سے فاتحہ دلوائیں گے تو گھر میں خیر و بھلائی آئے گی. غرض کہ امت مسلمہ کا اکثر طبقہ یہ خیر حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے اعمال انجام دیتا ہے. آئیں آج انشاءاللہ آج کی نشست میں بہت ہی موٹی باتیں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ ایک طرف امت مسلمہ کا یہ طبقہ خیر حاصل کرنے کے لیے نت نئے ایسے کام کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جو اللہ کے فرمان میں نہیں ہے، جو رسول اللہ کے فرمان میں نہیں ہے، بلکہ بدعات میں سے ہے، بدعات میں سے ہے. آئیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک طرف خیر کی چاہت ہے، دوسری طرف عمل خیر والا نہیں ہے. ایک طرف بھلائی کی چاہت ہے لیکن عمل بھلائی والا نہیں ہے. ایک طرف رحمت کی چاہت ہے کہ گھر میں اللہ کی رحمت آئے لیکن اعمال رحمت والے نہیں ہے. اعمال ہے جو تمہارے اللہ کی رحمت کو ہمارے گھروں سے روک رہے ہیں. آج انشاءاللہ 10 باتیں، 10 ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں سے دور چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہمارے گھر میں نازل نہیں ہوتی. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر فکر کریں کہ آیا کیا اگر یہ عمل میں کرتا ہوا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھلائی کا کام نہ کرے، رحمت والے فرشتوں کو دور ہونے والا عمل کرے، اللہ کی رحمت اور برکت کو دور کرنے والے اعمال انجام دے اور سمجھے کہ کنڈوں سے برکت آ جائے گی، تو یہ بہت ہی بے وقوفی والی بات ہے ہماری. کوئی یہ سمجھے کہ میں سارے اعمال وہ کر رہا ہوں کہ جس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور 11ویں کرتا ہوں ایک سال میں اس سے رحمت آ جائے گی، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا ساری عمر وہ کام کروں جس سے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، لیکن کیا کروں؟ فاتحہ دلوا دوں،
تو رحمت نہیں، لا علمی ہے ہماری. آؤ انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے وہ اعمال پیش کرنے کی کوشش کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا عمل کرو گے تو تمہارے گھر سے رحمت کے فرشتے دور ہو جائیں گے. یہ عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر سے رحمت کے فرشتے دور ہو جائیں گے. اور یاد رکھو جہاں رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں وہاں شیطان قریب ہو جاتا ہے. جہاں رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں وہاں برکت نہیں ہوتی. جہاں رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں وہاں خوشحالی نہیں ہوتی. وہاں بدحالی ہوتی ہے، وہاں تنگ دستی ہوتی ہے، وہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں مصیبتیں ہوتی ہیں. جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں انسان کے پاس سوکھی روٹی ہوتے ہوئے بھی چین کی نیند سوتا ہے انسان. جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے وہاں عیش و عشرت کے نرم نرم گدوں پر بھی انہیں نیند کی گولی کھا کر سونا پڑتا ہے. جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہاں عام چٹائی پر بھی اس کو نیند آ جاتی ہے. جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے وہاں پر تمہارے دسترخوان پر بھر بھر کر لذیذ کھانے رکھے ہیں، ایک نوالا تمہارے حلق کے نیچے اترتا نہیں، تمہارا دل بھرتا نہیں. جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہاں ایک لقمے میں تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے. جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے گھر میں کوئی زیبائش آرائش نہیں، اے سی نہیں، فین نہیں، کوئی نرم گدا نہیں. اس کے باوجود بھائی بھائی سے میٹھی بات کرتا ہے، میاں بیوی سے میٹھی بات کرتی ہے، ماں باپ میٹھی بات کرتے ہیں. جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود صبح و شام ہر دفعہ ایک لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے. اور رحمت کے فرشتے کیسے ہم سے دور ہوتے ہیں، کیسے ہم ان اعمال سے بچیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی حدیث آج کے ہمارے یہ خطبہ جمعہ کی کیا دیکھیے آپ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے یا سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہا اللہ کے نبی نے جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے یا پھر اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے دو لوگ لپک کر اس کی طرف آتے ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان، دونوں لپک کر اس کی طرف آتے ہیں. شیطان اس سے کہتا ہے اے وہ شخص تو اپنا خاتمہ، اپنا دن کا اختتام اپنے گھر میں جو انٹری لے رہا ہے یہ برائی پر تو کر، تو اس کا خاتمہ برائی پر کر، تیرا دن کا خاتمہ، تیرے دن کو مکمل برائی پر تو کر. فرشتہ کہتا ہے اے وہ شخص تو اپنے دن کا خاتمہ بھلائی پر کر. اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے گھر میں آنے کی یا سو جانے کی یا بستر پر بیٹھ کر، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے ہی بندہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتا ہے یہ فرشتہ شیطان کو دھکا دے کر بڑا بھگا دیتا ہے اور خود اس کی حفاظت میں بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر بندہ ایسا نہ کرے تو پھر شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ تنہائی میں رات بسر کرتا ہے اور فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تھوڑا سوچو، تھوڑا جائزہ لو ہمارے گھروں کا، ہمارے سونے کی ترتیب کا، ہمارے گھر میں داخل ہونے کا. چھوٹا بھائی ہے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے گانے سنتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا ہے. کوئی ہے جو شراب پینے کا عادی ہے گھر میں نشے کی حالت میں داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی ہے جو اپنے بستر پر آ رہا ہے. آج تو ٹی وی کا دور ختم، یہ 4G کا انٹرنیٹ، یہ اسمارٹ فون کا مسئلہ ہر کسی کو الا ماشاء اللہ بھائی ہر کوئی اس کا عادی ہو گیا. بستر پر آیا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، بس وہ 2-3 GB ختم ہوئے تک اسے نیند نہیں آتی. اللہ کے نبی نے کہا اگر رحمت کے فرشتے کو قریب رکھنا ہے تو ذکر کرتے کرتے سو، ذکر کرتے ہوئے سو، ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ کہہ کر سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوگے، شیطان دور ہو جائے گا، فرشتہ آ جائے گا. نہیں اپنے بستر پر یہ بے تکے اور بےہودہ کام کرتے ہوئے پڑے رہو گے پھر تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی شیطان ہوگا، رحمت کا فرشتہ تم سے دور ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اعمال مجھ سے نہیں ہوتے، میں صرف رجب کے کنڈے، 11ویں کی عید، فلانی فاتحہ، فلانا رسم کر لوں گا، نہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے. رحمت کے فرشتوں کو لانے کے لیے یہ عمل کرنا ہوگا. پہلا عمل.
دوسرا، گھر سے نکلتے وقت کا مسئلہ. راوی حضرت ابو ہریرہ، مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گھر کے باہر نکلتا ہے، اپنا قدم ڈالتا ہے، تو جیسے ہی وہ گھر کے باہر نکلنے والا ہوتا ہے، دروازے پر دو لوگ اپنے اپنے جھنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان اپنا جھنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. بس بندہ اگر اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتے ہوئے، اللہ کا چاہتا عمل کرتے ہوئے، اللہ کو محبوب عمل کرتے ہوئے، اللہ کو جو عمل محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، یا پھر اس کام سے جاتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس عمل کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرشتے کے جھنڈے کے سائے تلے یہ شخص سفر کرتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آئے. یہ فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر بے تک کے بےہودے پنے کے گانے سنتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہوئے، ایل فیل بات کرتے ہوئے، عجیب و غریب دھیان رکھتے ہوئے گھر کے باہر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کے لیے باہر نکلو گے، اللہ کو غصہ کرنے والے، اللہ کو غصہ آنے والے کام کے لیے باہر نکلو گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر یہ شخص سب شیطان کے جھنڈے تلے ہیں. اللہ اکبر. رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کے لیے باہر نکلو. قدم باہر نکال رہے ہو، سوچو دوست بلا رہا، ذرا سگریٹ پی لے کے آئیں گے پیچھے جا کے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام. دوست بلا رہا، جاؤ تھوڑا سا تھیٹر میں فلم لگی ہے دیکھ کے آئیں گے. قدم باہر نکلا، تم شیطان کے جھنڈے تلے ہیں. اللہ اکبر. ایک بندہ ہے اللہ اکبر کی صدا پر، حی علی الصلاۃ کی صدا پر گھر کے باہر قدم نکالتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتے کے جھنڈے تلے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کے آخری حصے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کو خوش کرنے والے کلمات کہتے ہوئے باہر نہ نکلے، تو پھر یہ شخص کا مسئلہ ایسا ہوگا کہ یہ شیطان کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو آج مسئلے ہیں ہمارے پاس. باہر نکلا، کام نہیں بن رہا. کہا تم تو گٹکا چباتے چباتے باہر نکلے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، تم تو سگریٹ کے کش مارتے ہوئے باہر نکلے، تمہارے گھر میں تمہارے منہ میں زردے کی پوڑی. اللہ اکبر. تم یہ کام کرتے کرتے باہر نکلے، کہاں سے اللہ کا رحمت کا فرشتہ تمہارے ساتھ ہوگا؟ کہاں سے تم رحمت کے فرشتے کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ 2 اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے. تیسرا عمل. آج مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ خیر حاصل کرنے کے لیے، امت مسلمہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے، رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے نت نئے عجیب و غریب طریقے، پھر ان کو بہکانے والے باباؤں کی کوئی گنتی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ایک سے ایک ڈھونگی، ایک سے ایک فریبی، ایک سے ایک چال باز، ایک سے ایک گیملر، ایک سے ایک پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا بندہ ہے. سمجھتا ہے لال کپڑے کے ناریل میں برکت آ جاتی، ہرے کپڑے کے ناریل میں جو ہے نا رحمت آ جاتی اس کے پاس. سمجھتا ہے کہ وہ سال رجب کے کنڈے نہیں کرے تھے اس لیے پوری پریشانیاں آگے، بیمار ہو گئے. تم وہ سال 11ویں کی دعوت نہیں کرے تھے اس وجہ سے تمہارے بچے بیمار پڑ گئے. لیکن نبی کی یہ حدیثوں پر اس کا کوئی گمان نہیں ہوتا، نبی کی حدیثوں پر اس کا کوئی یہ جو ہے نا سوچ و فکر نہیں ہوتی. آؤ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، دارمی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو، تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو. یاد رکھو بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی رحمت، قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. تمہارا چھوٹا روم ہوگا لیکن تمہارے لیے بس ہو جائے گا. تمہارا گھر چھوٹا ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کی رحمت اور اس کی برکت سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جائے گا اور اس کے گھر میں اللہ خیر نازل کرے گا، اس کے خیر میں اضافہ کرے گا، اس کے گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوگا. اور اگر بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں بے شک اس کا گھر اس کے لیے جکڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کے گھر میں اب خیر کی کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی.
بھلائی نازل نہیں ہوگی اس کے گھر پر. بس کیا یہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں, شیطان بھاگ جاتے ہیں, اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر فرشتے چلے جاتے ہیں, شیطان آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنا مسئلہ کیسا ہے؟ بابا کا مور کا کٹا سر پہ پڑا, بس رحمت ہی رحمت پوری زندگی میں. قرآن آتا نہیں آتا پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں صاحب. اب کیا 40 سال کے ہو گئے, اب کیا سیکھتے؟ ابھی سیکھنا ہے. اب نہیں سیکھے تو پھر اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. قرآن کا مسئلہ بھائی کتنے بے پرواہ لاپرواہ ہم بنے ہوئے ہیں یہ قرآن کو لے کر. کیا یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کے مرتبوں کو بلند کر دیتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو بڑی بڑی بیماریوں سے نکال کر شفا کی طرف ہمیں لاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتی ہے. یہ اللہ کا کلام, یہ پڑھنا نہیں ہوتا ہمارے پاس. تعجب کی بات بتاؤں, نظام آباد کے علاقے سے ایک فون آیا, کہنے لگے والدہ کی بڑی طبیعت خراب ہے, روحانی مسئلہ ہے ان کو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لا سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں لا سکتے, بڑی تکلیف میں ہے. کہا ٹھیک ہے تم ہی اذان دو, اللہ کے کلمات پڑھو. میں نے کہا قرآن پڑھو. پڑھنے لگے وہ. جیسے ہی پڑھنے لگے اندر سے جن آ گیا, کہنے لگا کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ڈر گئے, ایمان کم ہے نا, ڈر گئے. پھر اس کو کال لگائے جو مجھ سے پہلے علاج کروا رہے تھے. وہ تھا بڑا جادوگر, مسلمان ہے, مدرسے کا کوئی عالم ہے, کہیں پڑھاتا ہے, استاذ ہے. وہ گھر آ کر کہنے لگا کس نے کہا اذان دینے کے لیے, کس نے کہا قرآن پڑھنے کے لیے؟ اگر اذان دیے قرآن پڑھے یہ جن تم لوگوں کو مار ڈالتا جان سے. اللہ اکبر. کیا قرآن کی تلاوت کون روک سکتے ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں معاشرے کے جو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. یاد رکھنا, یہ ظالم ہے جو اللہ کے کلام سے روکتے ہیں لوگوں کو. یہ ظالم ہے, یہ درندے ہیں, یہ ایمان والے نہیں جو اللہ کے کلام پڑھنے سے روکتے ہیں لوگوں کو. آج کیا مسئلہ ہے بھائی؟ گھر میں برسوں برسوں گزر جاتے, تلاوت کرنے کا شعور نہیں مسلمان کو. کب پڑھتے صاحب؟ نیا گھر بنائے تو پڑھتے, کوئی مر گئے تو پڑھتے, نہیں لڑائی ہو گئی تو آؤ قرآن لاؤ اس کی قسم کھاؤ. یہ کام کا ہو گیا ہمارے پاس قرآن نہیں. یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ گھروں کی رحمت ہے, یہ گھروں کی گشادگی ہے, یہ گھروں کی بھلائی ہے قرآن مجید. اس کو پڑھو تم. امت مسلمہ کا اکثر طبقہ اس سے غافل ہے صاحب. پڑھنے والے ہیں تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتے. کیا تلفظ, کیا پروننسیشن, کیا ایسا اس کے مخارج کی ادائیگی ہے, کہاں رکنا کہاں نہ رکے, کہاں کس کون سے لفظ کی آواز کو چھپائیں, حروف مدہ کیا, حروف علت کیا, حروف لین کیا, حروف اخفا کیا, معلوم ہی نہیں امت مسلمہ کو. اور امت سمجھ رہی کہ خیر آ جائے گا. نہیں, قرآن کو چھوڑ کے خیر حاصل کرنے کا ذہنوں میں تصور نکال دو. قرآن کو چھوڑ کے یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا تصور نکال دو اپنے ذہنوں سے. یہ قرآن ہے میرے بھائی, اس کو پڑھو, رحمت کے فرشتے آئیں گے. اس کو نہیں پڑھیں گے پھر آئیں گے شیطان تمہارے گھر میں. یاد رکھنا, پھر رحمت نہیں آ سکتی. تم کنڈے کرو, ایک کنڈا کرو, 1000 کنڈے کرو, چھوٹے کنڈے کرو, بڑے کنڈے کرو, 11ویں 12ویں 13ویں کتنے کرنا ہے نمبروں تک کرتے چلے جاؤ, نہیں رحمت نہیں آ سکتی جب تک کہ تم یہ اعمال کو اہمیت نہ دو. قرآن کی تلاوت کرو. اکثر مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, دھول میں اٹا پڑا ہے قرآن. جا کر دیکھو, آج ہی جا کر دیکھو اپنے اپنے گھروں کے اندر, دھول میں اٹا پڑا ہے, کب کھولے تھے معلوم نہیں. اللہ اکبر. ایک صاحب کچھ سالوں پہلے یہاں پر قرآن کا ایک نسخہ لا لیا, پورا دیمک کھایا ہوا, دیمک. میں بولا بھائی یہ کیا, کہاں تھا؟ گھر میں تھا صاحب, نہیں دیکھ سکے, بہت دن کے بعد نکالے تو یہ حالت ہو گئی. مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے, مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے. ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا بیٹے گھر میں پرانی کتابیں جتنی ہے استعمال میں نہیں ہوتی پورے لا لو. بچے قرآن اٹھا کے لا لیے پورے. یہ استعمال نہیں ہوتی ہمارے گھر میں صاحب, باقی کے سب ہوتے. انجینئر پڑھانے بچوں کو ہزاروں کتابیں پڑھا دیتے, ڈاکٹر بنانے کے واسطے موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتا بندہ, لیکن یہ
जो अल्लाह का कलाम आसमानों से नाजिल हुआ तुम्हारे लिए, वक्त नहीं है पढ़ने के लिए, वक्त नहीं है सीखने के लिए उम्मत मुस्लिमा के पास आज। मेरे भाई, रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं उस घर से जहां पर कुरान की तिलावत नहीं होती। आओ इसी तरीके से मेरे भाई, एक और अमल जिससे रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। मैं फिर दोबारा सहबारा आपके सामने बात रख रहा हूं कि अगर कोई ये तसव्वुर रखता है कि अपनी जिंदगी में रहमत के फरिश्तों को आने का मौका दें, उसकी जिंदगी में रहमत के फरिश्ते आए, तो ये अमाल से अपने आप को बचाना होगा। इसके अलावा ये कुंडे, छट्टी, बिट्टी, चहलम सब बेकार बातें हैं, कुछ नहीं है, इंसानों के बनाए हुए उसूल है, अल्लाह के नहीं। चौथा अमल, रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तिरमिज़ी की बड़ी मशहूर रिवायत है। और एक मसला हो गया हमारे पास, बीमारों के बीमार हो गए हम, अल्लाह अकबर। क्या बीमार? कानों में सुने तो आता लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे बैल के सामने बीन बजाना होता है ना, वैसा आज के खतीब हो गए कि खतीब पुकार रहा है सालों से, बेचारा आलिम मुकर्रिर पुकार रहा है सालों से, जू नहीं चलती हमारे कानों पे। इस बात का एहसास नहीं होता कि ये बात सुनाई गई, अमल करना है हमें, एहसास खत्म हो गया हमारे पास, रस्मी तौर पर सुनने वाले हो गए। आओ चौथा अमल, रावी कौन? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तिरमिज़ी की सही रिवायत, बड़ी मशहूर रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपनी जबान से झूठ निकालता है तो ये झूठ की बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते इससे 1 मील दूर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक झूठ बोला 1 मील चला गया, एक और झूठ बोला 1 और मील दूर चला गया, एक और झूठ बोला 1 और मील। इंसान सुबह से शाम तक कितनी झूठी बातें करता है, इसको कोई अंदाजा नहीं। इंसान को अंदाजा नहीं इस बात का कि कौन सा जुमला अपनी जबान से निकाल रहा है, क्या झूठ है या सच है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये झूठ कोई मामूली गुनाह नहीं। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, क्या एक मोमिन झूठ बोल सकता है? कहा नहीं नहीं, एक कामिल मोमिन झूठा नहीं हो सकता कभी भी। अल्लाह अकबर। क्या झूठ? आज तो कदम कदम पे झूठ। ये टेलीफोन आके तो और मौके फराहम कर दिया झूठ के हमारे लिए। कहां बैठे हैं कहां बताते हैं, कहां रहते हैं कहां पर हूं बताते हैं, बाजुक होते हैं दूर बताते हैं, बड़ा जो है ना डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। क्या है झूठ? ये अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम क्या? झूठ इंसान को गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ रहनुमाई करते हैं। अल्लाह अकबर। ये झूठ मेरे भाई मामूली बात नहीं है, इससे बचने की जरूरत है। और क्या? ये झूठ मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत है। और क्या? अल्लाह के नबी की सही हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा, झूठ बोलने की वजह से इंसान की रोजी में कमी कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। कमी कर दी जाती झूठ की वजह से। ये झूठ की इफलासी और नहूसत है। क्या? घर पूरा झूठ से लथपथ भरा हुआ है। माँ बाप झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, घर के पूरे अफराद झूठ में लथपथ है। इनका माल ला लिया, दूंगा, झूठ नहीं देते, घर में होते बच्चों से बोलते जाओ नहीं हो, घर में झूठ भरा हुआ है और समझते हैं कि रजब के कुंडे करने से इनके घर में रहमत आएंगी। अल्लाह अकबर। और समझते हैं कि 11वीं करने से रहमत आएंगी, फातिहा वो फलाने चीजें करने से। नहीं मेरे भाई, रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं झूठ की बदबू की वजह से। इसके अलावा एक और अमल, क्या? हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, 3 किस्म के लोगों के करीब रहमत के फरिश्ते नहीं आते। 3 किस्म के लोग, इनके करीब रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 1, काफिर की लाश के करीब रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कैसे आएंगे रहमत के फरिश्ते? काफिरों पर रहमत नहीं होती मरने के बाद, मरने से पहले दुनिया दे दी गई उनको। दुनिया क्या है? वह जन्नतुल काफिर, काफिरों के जन्नत यहां दे दी गई, रहमत यहां सब कुछ दुनिया में उनको दे। अब मरने के बाद रहमत के फरिश्ते उनके करीब नहीं आते। 3 लोगों के करीब रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 1, काफिर की लाश के पास। नंबर 2, ऐसा शख्स जो जाफरान में लथपथ हो, जाफरानी रंग में लथपथ हो। अल्लाह अकबर। जाफरानी रंग भी देखें, पीले कलर के करीब होता। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये बड़ा अजब रिवाज है भाई, पीला कलर से आंख को रंगने का,
پیلے کلر زعفرانی کلر کے کپڑے پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ زعفرانی آج تو بڑے بڑے خانخواہوں کے، بڑے بڑے درگاہوں کے، بڑے بڑے سوسائٹیوں کے، بڑے بڑے اسلامی سوسائٹیوں کے یہ اورنج کلر پہن کر پھرتے ہیں، یہ زعفرانی کلر پہن کر پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کلر سے، اور یہاں تک کہ احادیث میں اللہ کے نبی نے مرد کے لیے زیادہ زعفران استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ زیادہ زعفران، تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ اگر رنگا ہوا ہو تو پھر اس کے قریب رحمت کے فرشتہ نہیں آتے۔ آپ شادی کی رسم نکال کے دیکھ لو، صرف زیادہ نہیں، کیا زعفرانی رنگ سے دلہنوں کو رنگا جاتا ہے کہ نہیں رنگا جاتا ہے؟ رنگ زعفرانی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زعفران میں لت پت شخص کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا شخص جو جنبی ہے یا حیض والی عورت ہے، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے ایسے ناپاک لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے۔ اور اسی قسم کی ایک اور روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کہا، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، کہا نشہ والے شخص کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نشہ کا مطلب وہ بیئر کی بوٹل پینا صرف نہیں ہوتا، نہیں، وہ شراب کی بوٹل پینا صرف نہیں ہوتا۔ نشہ کا معنی ہر نشہ والی چیز، چاہے تم زردہ، چاہے تم اسے گٹکا کہہ لو، چاہے تم اسے پوڑی کہہ لو، چاہے تم اسے تمباکو کہہ لو، چاہے تم اسے سگریٹ کہہ لو، چاہے جو کسی قسم کا نشہ ہو، یہ نشہ والے شخص کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج تو مسئلہ ایسا ہے کہ کئی خانقاہوں اور درگاہوں کے اندر کئی صوفیزم والے یہ نشہ کر کے کہتے ہیں ہم اللہ کی محبت میں گانجا کا استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر دیکھو، بہت خانقاہوں اور درگاہوں کے قریب کے اندر آپ کو گانجا بہت آسانی سے برآمد ہو جائے گا۔ لوگ پیتے ہیں بیٹھ کر، کیا صوفی ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کی محبت میں، حرام حرام، نشہ حرام ہے میرے بھائی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ سارے گناہ کرے، زعفران میں لت پت بھی ہو، اور کیا ناپاک بھی ہو، اور کیا نشہ بھی استعمال کرے، اور رحمت کے فرشتے آئے، رجب کے کنڈے کر لوں گا نہیں آ سکتی رحمت، 11ویں کر لوں گا، فاتحہ پڑھوں گا نہیں، رحمت نہیں آ سکتی، یہ عمل کے ساتھ یاد رکھنا، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آؤ اسی طریقے سے ایک اور عمل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا دیکھو آپ، اللہ اکبر، یہ بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ مسئلہ پیش کرنے سے پہلے تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں، آج کے پورے خطبے میں کوئی حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرے نہ کرے، لیکن یہ حدیث پر عمل کر لینا گھر جا کر انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ حدیث پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ سب سے اہم حدیث آج کے جمعے کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، انسان کے جنت و جہنم کا فیصلہ اس پر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الترغیب کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والے کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مہینوں ہو گئے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، رحمت کی امید میں ہے، آج سالوں ہو گئے، کسی رشتہ دار سے کسی شادی خانے میں، کسی فنکشن پر، کسی موقع پر 2-4 تلخ کلامی کیا ہو گئی، سالوں گزر گئے، برسوں گزر گئے، نہ سلام ادھر سے آتا ہے نہ سلام ادھر سے آتا ہے۔ آؤ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، قطع رحمی کرنے والے، رشتے توڑنے والے اصل میں اپنے پاس سے رحمت کے فرشتوں کو بھگا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کیا رشتے توڑنا میرے بھائی؟ آؤ سنو یہ حدیث سن کر ہمیشہ یاد رکھو، جب کبھی رشتہ توڑنے کی بات ذہن میں آئی ذرا یہ حدیث سمجھ لو۔ کون سی حدیث ہے؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، روایت کرنے والے راوی کون؟ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایمان والے کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے خفا رہے، 3 راتوں سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھے۔ اگر 3 راتیں
گزر جاتی ہے بات چیت بند کیے ہوئے, 3 راتیں گزر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پھر بھی یہ اپنی ضد پر اڑے ہیں, ملنا نہیں چاہتے, تو اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں بھی حق سے دور ہے, یہ دونوں بھی حق سے دور ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا جو پہل کرے گا, جو پہلے آئے گا ملنے کے لیے, یہ پہل کرنا اس کے گناہوں کو مٹا دے گا, اس کے گناہوں کو کفارہ بن جائے گا, اور جو پہل نہیں کرے گا اس کا ساتھی شیطان ہو جائے گا. اگر سلام کرنے والا سلام میں پہل کرے گا, اگر وہ جواب نہیں دے گا تو سلام کرنے والے کا جواب فرشتہ نازل ہو کر دے گا, اور جواب نہ دینے والے کا ساتھی شیطان بن جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ دو رشتہ دار اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دی اور خطا رحمی میں رشتہ توڑے ان کی موت آ جائے, اسی حالت میں اگر یہ لوگ مر جائے, تو اللہ کے نبی نے کہا یہ لوگ ہمیشہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. خطا رحمی. گھر کے اندر کتنے رشتہ داروں سے رشتے توڑے ہوئے ہیں اور امید لگائے ہیں رجب کے کنڈوں سے رحمت لانے کی. کئی رشتہ داروں سے ناچاقی ہے, کئی رشتہ داروں سے رشتے توڑے ہوئے ہیں, سالوں برسوں مہینوں ہو گئے کلام نہیں کر پائے ان سے, سلام نہیں کر پائے ان کو, اور سمجھتے ہیں 11ویں سے چلے سے چھٹی سے برسی سے رحمت آتی. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی, رشتے توڑنے والوں کے قریب فرشتے نہیں آتے ہیں اور ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, اور اگر اسی حالت میں یہ مر جائیں تو اللہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا ہمیشہ کے لیے. آؤ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کیا اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے, صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی گھر آئے, دروازے پر رک گئے, کہا یا رسول اللہ آتے کیوں نہیں اندر؟ کہا عائشہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ عائشہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے, یہ گدا یہ تکیہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھیں. عائشہ یاد رکھو جس گھر میں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اس کو نکالو, اس لیے میں اندر نہیں آ رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی کھانے کی, یا رسول اللہ آئے کھانا کھائے ہمارے گھر پر, دعوت دینا ایک دوسرے کو کھانے کی. صحابہ کے اندر یہ جو ہے نا بہترین سنت اللہ کے نبی کی تھی, یاد رکھو. جب بھی کسی سے ملتے کہتے چلو آج تو مہمان جان پر بوجھ لگتا ہے لوگوں کے, کئی کو آ گئے بھائی, یہ ٹائم پہ آ گئے, کب جاتے, کئی کو آئے, یہ بڑا بوجھ نہیں. صحابہ تو اپنے گھر مہمانوں کو لے جایا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حضرت علی نے دعوت دی, یا رسول اللہ ہمارے گھر کھانا کھانا اس وقت کا. اللہ کے نبی آئے, دروازے پر رکے اور واپس. حضرت علی پیچھے, یا رسول اللہ کچھ غلط فہمی, کچھ غلطی ہو گئی ہے, میرے ماں باپ آپ پر قربان, بتائیں کیا غلطی ہو گئی ہم سے؟ کہا وہ جو پردہ ہے وہ کس نے لگایا؟ اس پر جانداروں کی تصویریں ہیں, جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ اکبر. حضرت علی نے نکالا, پھر اللہ کے نبی گئے. آج ہمارے گھروں کا جائزہ لے لو تھوڑا. میں جو ہے نا وہ بدخماش گناہگار لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دین کے نام پہ تصویریں لگتی ہیں گھر میں, مرشد ہمارے بڑے, ان کو دیکھے تو دل کو تسلی ملتی. نہیں, ان کی فوٹو کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے. وہ کون کی ان کے فین, ان کے چاہنے والے, وہ تو بدخماش ہے, پورے جہنم کے گڑھے میں جائیں گے. اللہ اکبر. کیا اس بات کا احساس ختم ہو گیا ہمارے گھروں میں سے, ہمارے دلوں میں سے, ہمارے ذہنوں میں سے, کہ جاندار کی تصویر لگانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ میرے بھائی, ہم فجر کے بعد واک کرتے ہیں گھر کے قریب میں. واک کرتے کرتے میں گیا تو ایک پان شاپ کے سامنے چائے کی دکان لگی ہوئی ہے. عام طور پہ ہم وہاں پر لیمن ٹی وغیرہ پیتے ہیں. تو ایک دفعہ ایک نئی جگہ پر رک گئے, ایسا ہی پان شاپ ہے, سامنے چائے کی دکان ہے. تو ہم نے کیا دیکھا, پان شاپ میں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. صبح صبح کا وقت سے بندہ جھاڑو مارتے مارتے جو ہے پان شاپ میں قرآن کی تلاوت لگا رہا ہے. میں نے کہا چائے دیجیے. چائے پیتے پیتے میں نے پوچھا قرآن لگائے ہو؟ کہ ہاں. کیوں لگائے؟ کہا کہ اس سے رحمت اور برکت آئے گی. میں نے کہا کہ بالکل, قرآن کی تلاوت سے رحمت آتی ہے, قرآن کی تلاوت سے برکت آتی ہے, لیکن آپ کے پان شاپ میں رحمت اندر داخل نہیں ہو سک رہی میرے بھائی. بولا مولانا اری کیا بول رہے ہیں آپ؟ مطلب ہاں بھائی میرے کو دکھ رہی,
اندر آنا چاہ رہی رحمت قرآن کی تلاوت سے, لیکن اسے روک دیا جا رہا. بولے مولانا کیوں, کہاں, کیسے؟ میں نے کہا وہ دیکھو, وہ جو گھٹکوں کے پاکٹاں لٹک رہے نا, اس کے پیچھے سے رحمت ہے. یہ گھٹکے نکالو, آتی رحمت اندر. وہ دیکھو سگریٹ کے ڈبیاں جمے ہوئے پورے, اس کے پیچھے رحمت آپ کی آتی اندر. یہ حرام چیزوں کو نکالو پہلے آپ اس کے اندر سے. آگے بات سمجھ. گھر کے اندر حرام کام میں ملوث, ہاں, گھر کے اندر تصویریں لگی ہوئی, اور سمجھتے کہ رحمت آئے گی اللہ کی طرف سے. نہیں, تو مرشد کی فوٹو لگاؤ, نبی کی فوٹو لگاؤ, رحمت نہیں آ سکتی. فوٹو لگانا جائز ہی نہیں اسلام کے اندر. ایک اور مسئلہ کیا, حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, کہتے ہیں ایک دفعہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جبرائیل آنے کا وعدہ کر کے گئے لیکن ابھی تک آئے نہیں. جبرائیل آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے لیکن اب تک آئے نہیں, پریشان ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ بہت دیر بعد حضرت جبرائیل آئے. کہا جبرائیل کیا ہوا؟ بڑا پریشان ہو گیا تھا, میں دکھی ہو گیا تھا, تم آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے. کہا یا رسول اللہ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. کون سی بریڈ کا ہے بھائی؟ اتنے لاکھ کا یہ کام کرتا, یہ کمپنی یہاں سے منگائے, لندن کا ہے, ترکی کا ہے, جاپان کا ہے, کہاں سے لے کے آئے؟ او نہیں, کون سا کتا بھی رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتا آپ کے گھر سے. نہیں پال سکتے گھر میں کتا. اس کے ریزن سے پالنے کے وہ پڑھو کبھی آ کر, علماء سے سیکھو کہ حفاظت, کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں, حفاظت خدشہ ہو. یہاں فیشن کے لیے بچہ سنبھالنا نہیں ہوتا, کتے سنبھالتے پھر رہے لوگ. بچوں کو آیا کے حوالے, خود کتے سنبھالتے پھر رہے. ماں باپ کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے گھر میں, اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے ڈال کے پڑے, گھر میں کتوں کو پال رہے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی مسلمانوں کی؟ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں پر رحمت. اچھا کتے رکھ کے رجب کے کنڈے کرو, 11ویں کرو, فاتحہ کیا کرتے کرو, رحمت کے فرشتے نہیں آتے اندر کتے ہونے کے بعد. یہ عمل سے دور ہونا پہلے. چلیے آئیں ایک اور مسئلہ, ایک آخری مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, وقت ہو گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, نسائی کی صحیح روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھنگرو کی آواز اور گھنٹی کی آواز بچتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ اکبر. گھنٹی, گھنگرو جو ہماری خواتین پیر میں پہنتی ہے نا, وہ اگر پہن کے چھن چھن کرتے ہوئے پھریں گی آپ کو اچھا لگتا ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے رحمت نہیں آ رہی ہمارے گھر میں. وہ نکالنا سب سے پہلے. گھنٹی مطلب وہ ایک ٹائم پہ گھنٹی رکھا کرتے تھے عیسائی گرجا گھروں میں بجانے کے لیے. ہماری ڈور بیل رکھ سکتے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے وہ, لیکن اس کے علاوہ عبادت کے لیے, اور وہ جو چھن چھن کرنے والے گھنگرو ہوتے ہیں ہماری مائیں, شیطان کو پسندیدہ آواز ہے, وہ نہیں پہن سکتے. پازے پہنو بھائی, پیر میں پازے مطلب چین پہن سکتے, پیر میں کڑا پہن سکتے, کوئی مسئلے کی بات نہیں, لیکن اس میں آواز نہیں آنی چاہیے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ جس اسلام نے تمہیں معمولی گھنگروں کی آواز پر رحمت کے فرشتوں سے دور ہونے کی تعلیم دی تھی, یہ کہا تھا کہ جس گھر میں گھنگرو ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں یہ تعلیم دی گئی وہی مسلمانوں کے گھروں میں 24 گھنٹے باجے بجتے ہیں, گانے بجتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے پاس 5.1 چینل کا بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے, ڈالبی ڈیجیٹل کا ہم وہ سسٹم نے کیا ہے, کیا گانے بجانے. یہ تمہارے گانے, یہ تمہاری موسیقی رحمت کے فرشتوں کو دور کر رہی ہے تمہارے گھر سے. اور اگر تمہارے گھر میں چاہے قوالی ہو, چاہے نعت ہو, چاہے حمد ہو, چاہے گانا ہو, چاہے غزل ہو, چاہے ترانہ ہو, اس میں اگر کسی قسم کی کوئی جھنجھنے والی آواز, کوئی ڈھولک اور پینوں کی آواز, کوئی موسیقی کی آواز ہوگی, رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تمہارے گھر میں. اب تم رجب کے کنڈے تو بھی کرو, کالے لال کپڑے میں ناریل یا کچھ بھی کرو, نہیں, رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے. اور امت یہ سمجھ رہی ہے یہ سب پورے کام کر کے سال میں خود رجب کے کنڈے کر لیے تو پوری رحمت اپنے گھر میں نہیں, 11ویں کر لیے تو پورے صحت مند رہتے اپن لوگ پورے. یہ پورے اللہ کے نافرمانی ہمارے گھروں کے اندر ہے. موسیقی بھائی, اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے مجھے جس کے راوی حضرت ابو مالک اشعری ہے,
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے بدخماش پیدا ہوں گے, ایسے بد لوگ, برے لوگ پیدا ہوں گے جو قیامت کے قریب اپنے اوپر بدکاری کو, زنا کو حلال کر لیں گے, اللہ اکبر, نشے کو حلال کر لیں گے, موسیقی کو حلال کر لیں گے, ریشم کو حلال کر لیں گے. آپ دیکھو آج شراب حلال ہے آج. کیا بھائی اے ماڈرن دور کے اندر ایسا بھی ایک دو جو ہے نا کپ نہیں پی سکتے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے کیا پورے آپ لوگ؟ ارے یہ شراب نہیں ہوتی بھائی, وہ شراب الگ, یہ الگ, نام بدل بدل کے شراب شرابی حرام ہے اسلام کے اندر. میرے بھائی سے بچنے کی ضرورت ہے. کتنا بچتے تھے صحابہ کرام. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک راستے سے جا رہے ہیں, بانسری کی آواز آئی, کہی کہ بانسری معمولی, کانوں میں انگلیاں ڈال لی, دور چلنے لگے. حضرت رافع ساتھ تھے, کہا رافع, ابو رافع کیا اب بانسری کی آواز بند ہو گئی؟ کہاں بند ہو گئی. کانوں میں سے انگلیاں نکالی, کہا ایک دفعہ میں نبی کے ساتھ تھا, ایسی بانسری کی آواز آئی, اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں ایسی انگلیاں ڈالی تھی. اللہ اکبر. بعض ضعیف روایت ہے, اس میں کہا گیا کہ موسیقی سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا قیامت کے دن. اور امت کو دیکھو آج, آپ گھر میں فجر میں نہیں اٹھتے, بساتوں کے سر کا سوتے رہتے, پھر رجب کے گنڈے کر کے سمجھتے رحمت آ جاتی, نہیں پڑھتے نماز, نمازوں کو جانا نہیں ہوتا, کیا سمجھتے 11ویں کے ان کے ان سے چندے مانگ کے 11ویں کر کے سمجھتے کہ رحمت آتی, نہیں آتی. اللہ کی رحمت یاد رکھنا, یہ اعمال کرنا ضروری ہے. آج کے خطبے میں ہم نے کیا سیکھا کہ وہ اعمال جس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں, یہ سیکھا. انشاءاللہ آنے والے خطبے میں کوشش کریں گے, حیات اور موقع رہے گا یہاں پر, تو وہ اعمال کا تذکرہ کریں گے جس سے اللہ کی رحمت ہی دور چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. رحمت کے فرشتے صرف نہیں, بس اللہ کی رحمت بھی دور اب اس سے. انشاءاللہ اگر موقع رہا, حیات رہی, تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.